کب ہوگی آقا یہ دوری، حسرت دید کب ہوگی پوری۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے۔ یہ تو سارا ایک ہندوستان تھا۔ ہمارے اکثر اکابر علماء کا نظریہ یہ تھا کہ انگریز نے ہندوستان مسلمانوں سے لیا ہے۔ مغلوں کی حکومت تھی تو مغلوں سے انگریزوں نے حکومت کو چھینا تھا اور مسلط ہو گئے تھے۔ جیسے ابھی افغانستان میں امریکہ مسلط ہو گیا تھا، بالکل اسی طرح سے یہاں انگریز تجارت کرنے آئے تھے، 12,000 ان کی تعداد تھی۔ یوں پھیلتے پھیلتے ایسے انہوں نے قدم جمائے کہ پورے ہندوستان پہ قابض ہو گئے۔ چونکہ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے، اس زمانے کے جو حکمران تھے، اللہ سے دور ہو گئے تھے، عیاشیوں میں پڑ گئے تھے، بدماشیوں میں پڑ گئے تھے، تو اللہ نے کافروں کو مسلط کر دیا۔ تو ہمارے اکابر نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہندوستان کو تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ ہندوستان کو ہندوستان ہی رہنے دیا جائے، انگریز جس طرح سے آیا تھا اس طرح سے واپس چلا جائے، یہ پورا ایک ہی ملک بن جائے اور حکومت مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ لیکن انگریز اس بات پہ مصر تھا کہ اس کو تقسیم تو کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہمارے ہی اکابر نے، ہمارے ہی علماء نے یہ نظریہ پیش کیا کہ پھر اس پورے ہندوستان میں سے ایک خطہ ایسا بنایا جائے کہ جس میں سارے مسلمان رہنے والے ہوں، اسلامی قانون اس میں نافذ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کے طریقے اس میں رائج ہونے چاہیے، اسلام کی بنیاد پہ وہ ملک بننا چاہیے اور اسلامی قانون کے ساتھ چلنا چاہیے۔ چنانچہ 1947 14 اگست کو یہ ملک وجود میں آیا، 27 رمضان المبارک کی شب کو یہ ملک وجود میں آیا۔ اور پھر جو مسلمان ہندوستان میں رہتے تھے انہوں نے جب یہ سنا کہ وہ ملک بن گیا ہے کہ جہاں اسلام ہوگا، نمازیں ہوں گی، کوئی مندر نہ ہوگا، کوئی بے حیائی نہیں ہوگی، کوئی فحاشی نہیں ہوگی، کھلے عام ہم اللہ کو راضی کریں گے، تو انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں، اپنی پراپرٹیاں چھوڑ دیں، اپنی زمینیں چھوڑ دیں، تنے تنہا اپنے بچوں کو کندھوں پہ لیے انہوں نے ہندوستان کو چھوڑا اور وہ پاکستان کی طرف چلے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو راستے میں سکھوں سے ٹکرا گئے اور سکھوں نے مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کی عزتیں لوٹیں اور بچوں کو زندہ درگور کر دیا، اور بعض عورتوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں مار دیں، سمندروں دریاؤں میں چھلانگیں مار دیں اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے۔ ان شہید ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اسلامی ملک بننے کے لیے قربانیاں دیں کہ یہاں اسلام ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلام کی بیس پہ بنا ہے، اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، لہٰذا یہاں اسلامی قوانین کا ہونا، اسلامی احکام کا ہونا، اس کا مطالبہ کرنا یہ ہر مسلمان کا، یہاں کی ہر رہائشی کا حق بنتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہمارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی ہی دنیا داری کی وجہ سے، اپنی ہی غفلتوں سستیوں کی وجہ سے آج شیطان نے ہم پہ کتنے بینک لا کے کھڑے کیے ہوئے۔ بھائی اگر یہ سودی نظام ہی کی زندگی گزارنی تھی، فحاشی کی زندگی گزارنی تھی، اوریانی کی زندگی گزارنی تھی، ننگی فلمیں ہی دیکھنی تھی، لڑکیوں سے یاریاں لگانی تھیں، تو پھر لاکھوں انسانوں کو ذبح کرانے کا کیا فائدہ؟ لاکھوں عورتوں کی عزتوں کے پامال ہو جانے کا کوئی نتیجہ تو نہ ہوا، کوئی نتیجہ تو نہ نکلا۔ اتنی قربانیاں دیں اور یہاں بھی آ کے وہی کیا جو وہاں ہو رہا تھا۔ اگر ناچنا ہی تھا تو وہاں ناچنے کا زیادہ اچھا انتظام تھا۔ اگر لڑکیوں سے یاریاں لگانی تھیں، غیر محرم عورتوں سے گپیں لگانی تھیں، تو وہاں اس کا زیادہ اچھا انتظام تھا۔ کتنی احمق اور نہ سمجھ اور نادان اور بے وقوف ہے ہماری نوجوان نسل کہ جب انڈیا کا نام آئے تو آنکھیں ان کی سرخ ہو جاتی ہیں
اور ایک دم ان کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے اور دشمنی کے آثار ان کے چہروں پہ ظاہر ہو جاتے ہیں. لیکن فلمیں دیکھیں گے انڈین، گانے سنیں گے انڈین. ہمارا چنچی والا بھی انڈین گانے چلاتا ہے. میرے دوستو، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے. جو لوگ اس ملک میں اسلام سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، اسلام سے ہٹ کر زندگی کو رائج کر رہے ہیں، یہ سب قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. جنہوں نے قربانیاں دی، جن کی عزتیں تار تار ہوئیں، جن پاک دامن عورتوں نے بچے جن لیے سکھوں کے گھر میں، اس لیے کہ ہندوستان چھوڑ کے پاکستان آ رہی تھیں. اور پاکستان کیوں آ رہی تھیں؟ کہ پاکستان میں اسلام ہوگا. سکھوں نے گرفتار کر کے گھروں میں رکھا، کتنے بچے انہوں نے جن لیے. اسی طرح زندگی، بے بسی کی زندگی گزار کے اپنے دل میں ہزاروں ارمان لیے، اسلامی ملک کو دیکھنے کا ارمان لیے، بیچاری قبروں میں چلی گئی. کل قیامت کے دن ان عیاشیاں، فحاشیاں، بدماشیاں، برائیاں، بدکاریاں کرنے والے سارے مسلمانوں کا گریبان ہوگا، اور ان عورتوں، ان مردوں، ان بچوں کا ہاتھ ہوگا. پاکستان کی معیشت گرتے یہاں تک گر گئی کہ بنگلہ دیش کسی کھاتے میں ہی نہیں، اس سے بھی گر گئی. افغانستان سے ابھی امریکہ نکلا ہے. جنگیں ہی جنگیں، تباہیاں ہی تباہیاں، اس سے بھی گر گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لی ہوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رکھا ہے. جب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں گے، بتائیے ہم کہاں ترقی کریں گے؟